حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں، سائفر کیس جو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف اور عمران خان کے خلاف ہے، ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جیل ٹرائل انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ کسی لحاظ سے اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے نظام انصاف پہ ایک لحاظ سے داغ ہے کہ پچھلے تاریخ پہ 28 تاریخ کو اس جج صاحب نے اگین وہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں جناب اب پھر جیل ٹرائل ہوگا، اور نہ صرف جیل ٹرائل کا حکم دے دیا بلکہ وفاقی حکومت کو لکھا کہ آپ نوٹیفیکیشن لے کر آئیں، اور ابھی تک وفاقی حکومت کوئی نوٹیفیکیشن نہیں لے کر آئی۔ لیکن اس نوٹیفیکیشن کے نہ ہونے کے باوجود نہ پچھلی تاریخ میں پولیس نے پروڈیوس کیا عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو، نہ اس تاریخ میں پروڈیوس کیا۔ اس کے باوجود جج صاحب پراسیکیوشن کا اور حکومت کا اس طرح انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے ماتحت ادارہ ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے، لیکن آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ صرف کاغذوں میں ہے، آئین میں ہے اور قانون میں ہے، لیکن حقیقت میں جو یہ اس طرح کے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بجائے آئین اور قانون کی پامالی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ہے کہ وہ سرکار اور حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نوٹیفیکیشن لے کر آئیں تاکہ آگے فردر پروسیڈ کیا جائے، اور نہیں آتا ہے تو پھر اگین انتظار کریں۔ اور میں نے ان کو ایک سجیشن دی ہے کہ آپ 8 فروری 2024 کے بعد کی تاریخ رکھ دیں کہ آپ کے اوپر جو یہ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ شاید استغاثہ اپنا کیس واپس لینے آ جائے۔ آپ کو یاد ہے صحافی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ 8 فروری 2025 کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس سے ایک کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا الیکشن کرانے کا بھی ارادہ نہیں ہے 8 فروری 2024 تک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے ہم عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سائفر کا کیس بنتا نہیں ہے۔ سائفر کا کیس بنانا اٹ سیلف ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ مجرم اور ملزم بنا کر جیل میں بند کر دیں۔ اور یہ جو لطیفے چل رہے ہیں جو عدالتوں میں کہ آزاد عدلیہ ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث نہیں ہے، یہ لطیفے ہی ہم تصور کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے ایک چند دن پرسوں کا دیکھا، ایک نواز شریف صاحب جو سپر لاڈلا، جو ایک اشتہاری مجرم تھا، وہاں سے واپس آتا ہے، آ کر کے اس کو چند منٹس کے اندر 2 کیسز کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا، اور استغاثہ یعنی نیب ثابت نہیں کر سکا یہ آپ کا ہے۔ بھائی وہ تو خود آ کر کے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب یہ ہمارا ہے اور یہ ہے وہ ذرائع، یہ ہے وہ رسیدیں جو ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ اور وہ کیسے آیا تھا؟ پاناما لیکس کے ذریعے آیا تھا اس کی کہ جناب یہ ان کا ہے، اور اس کے ساتھ آف شور کمپنی کے ذریعے پھر حسین نواز آ کر کے ٹی وی میں کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، اور مریم نواز اس کی بینیفیشری اونر ہیں۔ اس سے پہلے مریم نواز کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں، پھر جائیدادیں بھی نکل آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر قطری خط آ گیا، نہیں جی اس کے ذریعے ہم نے خریدا ہے، وہ ساری چیزیں ختم کر کے نیب کی ملی بھگت سے یہ جو فیصلہ آیا ہے پرسوں، اس نے نظام انصاف کو داغدار کر دیا ہے۔ اور اس کے مد مقابل وہ توشہ خانہ کیس جس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو 5 منٹ کے اندر سزا دے دی گئی، اور عمران خان کے خلاف کیا کیس ہے ٹوٹل؟ وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کس جو تحائف لیے اس کو آپ نے ڈکلیئر کیا، اس کی اماؤنٹ ڈکلیئر کی ٹیکس اتھارٹیز کے پاس، لیکن وہ اماؤنٹ جو الیکشن کمیشن کے پاس لکھی ہے اس کے آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس لیے آپ مجرم ہو گئے ہو۔ لیکن اس کے مد مقابل نواز شریف، مریم نواز، یوسف رضا گیلانی اور اس کے ساتھ آصف علی زرداری جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں وہ نہیں لے سکتے تھے، آج تک توشہ خانہ کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ پہلے ایک دفعہ ریفرنس بنا، وہ واپس لے لیا گیا، پھر دوبارہ ریفرنس آیا، اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں وہ ٹرائل چلے گا یا نہیں۔ لیکن جس سپیڈ سے ہمارے مقدمات چلا کے ہمیں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو رکھا گیا ہے، کل ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی تھی جس میں نوٹس تھا آپ کے سامنے ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہم نے کہا جی ایک لائن لکھ دیں
آرڈر جو توشاخانہ کیس میں ہے آپ نے سینٹنس سسپینڈ کیا, آرڈر سسپینڈ نہیں کیا تاکہ ہماری چیئرمین کا مسئلہ حل ہو جائے. وہ انہوں نے کہا جی اب ہمیں پہلے ان سے ریکارڈ لیں گے, پوچھیں گے, دیکھیں گے, اس کے بعد فیصلہ آئے گا. یعنی ہمارے فیصلے وہ محفوظ ہو جایا کرتے ہیں. اور ہمارے اس سپر لاڈلے کے کہ جس کے خلاف پرووڈ کیس ہے, یعنی وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا کیس ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں 30 سال سے یہ اور ان کا خاندان رہ رہا ہے, حسن نواز, حسین نواز, نواز شریف وہاں جا کر رہتا ہے. آج آ کر آپ بتا دیں قوم کو, یا وہ رسیدیں بتا دیں یا قوم کو بتا دیں کہ یہ ہے کس کا اصل میں, کیا کوئی خلائی مخلوق ہے یا کوئی جن بھوت رہتے ہیں یا انہوں نے لے کر آپ کو دیا ہے, تو آ کر آپ بتا دیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں کیا چیز ہے. بھائی وہ شریف حسن نواز نے ان کے جو 25 ملین کا ہونا چاہیے تھا جو اپارٹمنٹ, وہ 50 ملین میں خرید لیا, خرید لایا گیا اس کو بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو. اور وہ جب این سی اے میں آتا ہے تو وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے. آج تو پیسے واپس چلے گئے ہیں گورنمنٹ کو, آج لاس کیا ہے. تو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف تو آپ کوئی انکوائری نہیں کرتے ہیں. اور آج بھی میں کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, آپ کہتے ہو نا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں, کوئی ایک سٹرانگ ایویڈنس لے آئیں اس کے خلاف. نہیں ہے. کیا ان کے اکاؤنٹ میں کتنے بلین روپیز پڑے ہیں؟ نہیں ہے جس سے ثابت ہو. ان کا ملک میں یا ملک سے باہر کوئی پراپرٹی ہے وہ ثابت کر دیں, جو ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ. صرف نہیں, ان کے پاس 4 حکومتیں تھیں, 5, ایک وفاق کی, ایک جی بی کی, ایک گلگت بلتستان کی, ایک پنجاب کی اور کے پی کی. اور کرپشن کرنے کے لیے یہ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے وہ نہ کرتے. اور وہ بھی اس طرح, اگر آپ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو یہ عدت والے کیس نہ اٹھاتے, یہ اس طرح کی غلیظ قسم کی حرکتیں نہ کرتے جو لوگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ یہ کچھ نہ کریں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, اگر اس طرح کوئی لولی لنگڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے تو جو فیڈریشن کی علامت ہے, جو 80 سے 90% آبادی کو آج بھی پی ٹی آئی ریپرزینٹ کر رہی ہے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی, آپ کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک اینڈ کاسٹ آ جائے گی. آج بھی آپ کے لیے وقت ہے, آپ ریکنسیڈر کریں, لوگوں کو اٹھانا بند کریں, چار دیواری کی پامالی ختم کریں تاکہ ملک میں نظام انصاف ٹھیک طریقے سے چل سکے. تھینک یو.